بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، اسلام سلیری اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں سب دوست احباب خیریت سے ہوں گے۔ امریکہ کے صدارتی انتخاب جو ہے جو ایک پاکستان میں جس کے لیے ایک بہت تفتیش تھی اور بہت یعنی کہ پاکستانی عوام کی اسپیشلی تحریک انصاف کے جو کارکنان تھے ان کی نظریں تھی جو صدارتی انتخابات کے اوپر، اور جو پاکستان تحریک انصاف جو فیورٹ امیدوار تھے وہ ڈونلڈ ٹرمپ تھے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کی جس طرح امید ظاہر کی جا رہی تھی اور وہ جیت چکے ہیں، اور کملا ہیرس جو ہے وہ ہار گئی ہیں، اور یعنی کہ صدارتی انتخابات سے، اور یعنی کہ ڈونلڈ ٹرمپ یعنی کہ ایک واضح برتری کے ساتھ جیتی ہیں، اور اس وقت حکومتی صفوں میں جو ایک ماتم ہے، ٹھیک ہے، تو بہت یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ وہ مضطرب اور ڈپریشن کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر مبتلا ہے حکومتی جتنی مشینری ہے پاکستان کی۔ تو اس کے اوپر ہم تھوڑی سی یعنی جو تفصیلات ہیں کہ اس پہ ہم بات کریں گے۔ اس کے اوپر عمران خان صاحب نے بھی یعنی کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو یعنی کہ مبارکباد پیش کی ہے اور مبارکباد کا پیغام بھیجا ہے۔ تو اس کی جو تھوڑی سی جو یعنی کہ جو ایک ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں جو الیکشن سے پہلے کی تھی، وہ تھوڑی سی ہمارے پاس چیزیں ہیں وہ آپ سے شیئر کریں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ جو امریکہ کے 47ویں تقریباً جو وہ صدر منتخب ہوئے ہیں، وہ دوسری دفعہ صدر منتخب ہوئے ہیں، یعنی کہ جو ان کی جو پارٹی تھی ریپبلک پارٹی کے جو امیدوار تو تقریباً انہیں 277 جو الیکٹرل جو ان کا سسٹم ہے اس کے لیے ان ووٹرس لگی ہے۔ اس کے بعد ان کے مد مقابل جو امیدوار تھی کملا ہیرس، وہ صرف آئی تھنک 226 یا 226 الیکٹرل ووٹ حاصل کر سکی، اور امریکی صدر کے انتخابات کے تمام جو 50 ریاستیں ہیں یعنی ہونے والے پولنگ کے نتائج کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے انتخابی جو مارکا ہے وہ یعنی کہ حاصل کر لی، اپنے نام جیت جو ہے اپنے نام کی، یعنی کہ ڈونلڈ ٹرمپ 47ویں یعنی کہ صدر منتخب ہونے کے بعد ریپبلکن جو امیدوار تھے، ریپبلکن جو پارٹی تھی اور اس کے امیدوار تھے، اور جو کملا ہیرس صاحبہ تھی وہ ڈیموکریٹک یعنی کہ جو سیاسی پارٹی ہے اس کے وہ امیدوار تھی، اور یعنی کہ الیکٹرل ووٹ حاصل جو انہوں نے کیے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے وہ تقریباً 277 بنتے ہیں، اور الیکٹرل ووٹ حاصل کرنے کے بعد ان کی جو ایک خوشی تھی جو، اور اپنی یعنی کہ جوان سالہ بیوی تقریباً جس کی عمر 34 سال کا لگ بھگ ہے، اس کے ساتھ وہ ایک یعنی کہ بہت خوش تھے، جشن کا سماں تھا، اور وہ ووٹ حاصل یعنی ووٹ کاسٹ کرنے کے بعد انہوں نے تو مختصر اسپیچ بھی کی میڈیا کے ساتھ کہ ہم انشاءاللہ یہ انتخابات جو جیت جائیں گے، وہ بہت پیر امید نظر آ رہے تھے۔ جو امریکی صدر کے انتخابات کے دن تمام جو 50 ریاستوں میں ہونے والے پولنگ اسٹیشن کے نتائج کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے انتخابی مارکہ جیتا، اور اب تک کے نتائج یعنی اس وقت جو رپورٹ تھی کے مطابق یعنی کہ ایوان کے نمائندگان میں ریپبلکن کے جو 186 اور ڈیموکریٹس کے 107 یعنی کہ نشستیں تھی، اور اب وہ مکمل کامیاب حاصل کر چکی ہیں، اور یعنی کہ وائٹ ہاؤس میں دوبارہ ان کی انٹری ہو چکی ہے، اور یہ ایک پاکستان کے لیے بہت تفتیش ناک چیزیں ہیں۔ جب یعنی کہ 19ویں نمبر پر کملا ہیرس کو کامیابی حاصل ہوئی، اور نتائج کی تازہ صورتحال کے مطابق ٹرمپ جلد ہی اپنے حامیوں سے خطاب کریں، یہ اس وقت کی رپورٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو مگر اب یعنی کہ جو اس وقت جو صورتحال وہ یہ ہے جس وقت ہم یہ کام ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں اب تک شاید یہ رات کو یا کل پہنچے گی، یعنی کہ کملا ہیرس نے خطاب جو انہوں نے کہا یعنی کہ متوقع خطاب تھا شام کو، انہوں نے اپنا خطاب جو ہے وہ انہوں نے کینسل کر دیا، اب وہ خطاب نہیں کریں گی، صرف اب میڈیا پہ اپنا ایک بیان جاری کریں گے، میڈیا کو صرف اپنا بیان دیں گی کیونکہ وہ ان کو اپنے شکست نظر آ رہی ہے۔ اس کے بعد جو ڈیموکریسی کے ایوان کے جو 43 نشستیں ہیں اس کو جیت چکی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق تمام ریاست نارتھ کرولنتا، جارجیا، پینسلوانیا یعنی کہ تمام جو ریاستیں ہیں وہاں سے جو ٹرمپ صاحب ہیں وہ انہوں نے واضح برتری حاصل کر لی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو کملا ہیرس ہے یعنی کہ اس کے اندر ان کے جو حامی امیدوار ہیں یا ان کے
جو حامی لوگ ہیں ان میں ایک شدید غم و غصے کا بھی ایک یعنی کہ لہر موجود ہے، کیونکہ ٹرمپ صاحب کی جتنی بھی کمپین تھی وہ عمران خان صاحب کو لے کر، ان کے جو طلاقات تھے اس کو لے کر اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تھی، اور وہ یعنی کہ اس واضح کہہ رہے تھے کہ اس بار اسٹیبلشمنٹ نہیں جیتے گی، اس بار اسٹیبلشمنٹ ہار جائے گی۔ آپ ایسا کہہ سکتی ہیں کہ یعنی کہ عمران خان کی ایک الیکشن کمپین میں اور ڈونلڈ ٹرمپ کی کمپین میں یعنی کہ کافی موازنت تھی، اور یعنی کہ ان کی تقاریر میں بھی یعنی کہ اکثر عمران خان کا ذکر یعنی کہ دیکھا گیا، اور وہ ذکر کرتے رہے، اور جو ان کی جو بیوی ہے وہ بھی خان صاحب کی بہت بڑی فین ہے۔ اس وقت کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید یعنی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے سے پاکستان کی سیاست پہ کچھ اثر انداز ہو، اور ہوگا بھی، کیونکہ امریکہ ایک سپر پاور ہے، اور یعنی کہ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ پاکستان کی سیاست پر اثر انداز نہ ہو۔ تو یعنی کہ جو چیم گوئیاں ایک ہمارا جو میڈیا ہے کہ وہاں پہ یا سوشل میڈیا پہ یا پھر کچھ ایک طریقے انصاف جو کارکنان ان کی طرف سے بھی یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کو باہر نکالیں گے یا خان صاحب کی رہائی کے لیے اقدامات کریں گے۔ یعنی کہ جو ان کی جو بہنیں ہیں خان صاحب کی، ان کی جو اسٹیٹمنٹ آ چکی ہیں کہ یہ ایک بہت مضحکہ خیز چیز ہے، اور بات تو پھر وہی آتی ہے جو خان صاحب کہتے ہیں کہ ہم کوئی غلام ہیں، تو غلامی کی آپ سوچ نہ کریں، بلکہ یہ سوچیں کہ آپ 24 کروڑ لوگ ہیں، 24 کروڑ عوام ہیں، تو اپنے حق کے لیے، اپنے انصاف کے لیے، اپنے لیڈر کے لیے آپ کھڑے کیوں نہیں تھے۔ یہ ایک بیانات تھے جو عظمیٰ خان صاحبہ کے، جو عمران خان صاحب کی بہن ہے، جو ان کی یعنی کہ اس کے بعد جو ایک سیاست کا سوال تھا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پاکستان کی سیاست میں امریکہ انٹرفیئر کرے، کیونکہ جب رجیم چینج ہوا تھا تو خان صاحب کو بہت زیادہ مقبولیت ملی تھی، بہت زیادہ مقبولیت ملی تھی۔ حکومت میں آنے کے بعد مقبولیت کم ہونے کے بجائے خان صاحب کی مقبولیت بہت زیادہ بڑی تھی، تو اسی وجہ سے بڑی تھی کہ انہوں نے امریکہ کو للکارا تھا، جو ایک سائفر تھا، ٹھیک ہے، تو یعنی کہ وہ انہوں نے سائفر لہرایا تھا، جس کا آج بھی شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے وہ سیکرٹ کوڈ ایکٹ کا جو ایک کا کیس ہے وہ بھگت رہے ہیں کہ یعنی کہ جو ایک پاکستان کی سیکرٹ چیزیں جو نے شیئر کی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو خان صاحب نے وہ سائفر لہرایا اور امریکہ کو یعنی کہ ہم غلام نہیں ہیں، یا ہمارے فیصلے امریکہ میں نہیں ہوں گے، یا ہماری سطح پہ امریکہ سے انداز نہیں ہو سکتی، ان چیزوں کو لے کر اپنے تقریر میں جو انہوں نے کی، تو ان چیزوں کے اوپر ان کو بہت زیادہ پذیرائی ملی، بہت زیادہ شہرت ملی۔ تو آج آف کورس کہ اس چیز ہم انکار نہیں کر سکتے کہ اب جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ہیں وہ یعنی کہ اپنی آسیں امیدیں پاکستانی انصاف پہ تو نہیں لگا رہے، کیونکہ پاکستانی انصاف کو انہوں نے دیکھ لیا کہ جو بھی پاکستان کا انصاف تھا، تو یعنی کہ اب ان کا آسیں امیدیں وہ نظر امریکہ کی طرف ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف ہے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ وہ کیس جیت چکے ہیں، اور وہاں پہ نہ تو یعنی کہ سوس ماند ہوئی، وہاں نہ تو یعنی کہ انتخابی نشان چھینے گئے، نہ تو ان کے وہاں پہ پولنگ اسٹیشن پہ دعوے بولے گئے، اور نہ ہی ان پہ وہاں پہ کوئی جو حکومتی امیدوار تھے ان کو اغوا کیا گیا، اور نہ ہی اپوزیشن کے لوگوں پہ دعویٰ بولا گیا، اور نہ ہی وہاں پہ اپوزیشن کے لوگوں کے اوپر پرچے کٹوائے گئے، اور نہ ہی وہاں کارکنان کو ہراساں کیا گیا، نہ ہی وہاں پہ یعنی کہ ریپبلکن پارٹی کے جو امیدوار تھے، جو سپورٹر تھے، جو کارکنان تھے، ان کے گھروں پہ چھاپے مارے گئے۔ وہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہوا، کیونکہ وہاں پہ قانون ہے، وہاں پہ لا اینڈ آرڈر ہے، اور وہاں پہ ایک پرامن الیکشنز ہوئے، اور یعنی کہ لوگوں نے الیکشن کو انجوائے بھی کیا، اور یعنی کہ جو اپنا فیوریٹ امیدوار تھا جس کو ووٹ کاسٹ کرنا تھا اس کو ووٹ کاسٹ بھی کیے، یعنی کہ وہاں پہ کافی امیدوار تھے، کچھ نہ کچھ تمام امیدواروں کو ووٹ پڑے، اور جو یعنی کہ کملا ہارس ہار گئی، اور یعنی کہ انہوں نے خوش دلی سے اور یعنی کہ بڑے دل کے ساتھ اپنی ہار کو قبول کیا، اور یعنی کہ انہوں نے کسی پہ الزامات نہیں لگائے، کسی کو برا بھلا نہیں کہا، ری کاؤنٹنگ کی بات نہیں ہوئی، وہاں پہ راجہ سکندر سلطان نہیں تھا، اور وہ یعنی کہ وہ کچھ نہیں کر سکے سوائے یعنی کہ جو ان کی جیت تھی ڈونلڈ ٹرمپ کی اس کو ایکسیپٹ کرنے کے۔ تو یہ ہمارا پاکستان ہے جہاں پہ جو الیکشن ہوتے ہیں
تو وہاں پہ یعنی کہ نشان چھین لیے جاتے ہیں. جو ایک جسٹس ہوتے ہیں، جو قاضی ہوتے ہیں، جو چیف جسٹس ہوتا ہے، وہ ایک جج نہیں بلکہ وہ ایک پارٹی کا کارکن، ایک کرندہ بن کر وہ سارے فیصلے کرتا ہے. گنڈا راج لگا دیا جاتا ہے، لوگوں کو ہراساں کیا جاتا ہے، پکڑ دکڑ ہوتی ہے، مارا پیٹا جاتا ہے، خواتین کی تذلیل کی جاتی ہے. یہ قانون، یہ رواج، یہ رسم، یہ ریت صرف ہمارے پاکستان میں ہے. تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کا حامی ناصر ہو. اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ساتھ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.